میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام۔ کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، محرم الحرام کی خصوصی نشریات ذکر شہادت کے حوالے سے حاضر تک ہم نے مستقل کی روانگی واقعات تھے، وہاں تک ہم نے سنا۔ آج ہم بات کریں گے مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نائب امام حسین بن کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم علیہ رضوان یہ بھی تشریف ساتھ میں لے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کوفے روانہ کیا، اور ساتھ میں ایک خط بھی اہل کوفہ کو لکھا کہ تمہاری التجا پر، تمہاری عرضیوں، قاصدوں اور خطوط پر ہم نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا ہے، اور مسلم بن عقیل ہمارے نائب، ہمارے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کوفے پہنچیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھا جائے جو آپ میرے ساتھ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں، میرے ساتھ تقلید کرنے کا عہد کرتے ہیں، وہی معاملہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا جائے۔ امام حسین کی اس خط کے ساتھ ساتھ مسلم بن عقیل کوفے کی طرف چل پڑے، اور اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، اور بڑے ہی نرم مزاج اور ٹھنڈی طبیعت کے آدمی تھے۔ جب امام مسلم کوفے پہنچے اور اہل عراق نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے جب بیعت لینے کا سلسلہ شروع گیا تو ہزاروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہزاروں نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کم و بیش کئی ہزار افراد آپ کے حلقہ بیعت میں داخل ہو گئے، اور بڑی دعوتیں اور بڑے اہتمام، بڑی عزت، بڑے انعامات اور بڑی چیزیں جو ہے نا اہل کوفہ نے آپ کے ساتھ پیش کی، اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے امام مسلم۔ امام مسلم اہل کوفہ کی خدمات سے بڑے مطمئن تھے، لیکن یزید کے حالی موالیوں نے دیکھا کہ بھئی کوفے کا یہ حال ہے کہ مسلم بن عقیل امام حسین کے نائب بن کر آ گئے ہیں، اور اہل کوفہ کا یہ رویہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت الگ کرتے ہیں، مال الگ خرچ کرتے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں، نشستیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہی حال رہا اور اتنے میں اگر امام حسین آ گئے پھر تو جو ہے یزید کا تختہ جو ہے نا وہ الٹ جائے گا۔ نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو یزید کے جو کوفے کے اندر حالی موالی تھے انہوں نے یزید کو باخبر کیا کہ بھئی اگر تو اپنے تخت کی سلامتی چاہتا ہے تو یہاں پر کسی ایسے بندے کو بھیج جو کسی بھی طرح کی رعایت نہ رکھتا ہو، اور خاص طور پر اہل بیت کے ساتھ اسے کوئی مروت حاصل نہ ہو، کیونکہ جو ابھی تیرا گورنر ہے وہ تو صحابی رسول ہیں اور اہل بیت کی محبت اور آل رسول کی رعایت رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو انہیں معزول کر، اور ان کی جگہ پر کسی ایسے شخص کو جو ظالم ہو، بے باک ہو اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہ رکھتا ہو، اس شخص کو یہاں پر جو ہے تو معمور کر۔ یزید نے اپنے حالی موالیوں کی خبر سنی اور وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بہت ہی ظالم اور چالاک اور عیار قسم کا آدمی تھا، اس کو جو ہے کوفے کا گورنر مقرر کیا، اور یہ رات کے تاریخی حصے میں، رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ کوفے کے اندر اس حالت میں داخل ہوا کہ حجازی راستے سے حجازی لباس پہن کر جو ہے وہ کوفے کے اندر داخل ہوا کہ لوگ سمجھے کہ بھئی امام حسین اور امام حسین کا قافلہ آ گیا ہے، تاکہ کوفے کے اندر داخل ہونے میں کوئی دشواری واقع نہ ہو۔ جیسے یہ کوفے پہنچا تو اس نے جو ہے ساری حالات کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد اس نے جو ہے کہا کہ بھائی حالات تو بڑے خراب ہیں، ایک تعداد ہے کہ جو مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں،
اور اب تک یہاں پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اگر حالات یہی چلتے رہے تو یہ کوفہ کیا، پورا عراق، پھر اس کے بعد حجاز، اور اس کے بعد نکلے تمام سلطنت پوری ہاتھ سے چلے جائے گی۔ اس نے جو ہے بڑے ہوشیاری سے کام لیا، اس نے جتنے بھی عراق کے، کوفے کے بڑے بڑے رؤسا، عمرا، بڑے بڑے سردار تھے، کو بات چیت کرنے کے لیے بلایا۔ اسی اثنا میں پریشان کن حالات جو پیدا ہوئے وہ یہ تھے کہ مسلم بن عقیل نے کوفے والوں کی خدمات اور ان کی دعوت اور ان کے وعدے اور ان کی جان نثاریاں دیکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی جان، یہاں پر حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ بڑی عقیدت و محبت سے پیش آ رہے ہیں اور اپنے دعوے اور اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، لہٰذا آپ سے جتنا جلد ہو سکے آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ یہاں تو میری اتنی قدر مدارت کی جا رہی ہے، میری اتنی عقیدت و محبت کی جا رہی ہے، جب آپ تشریف لائیں گے تو پھر آپ کی تشریف آوری کا کیا عالم ہوگا، اور پھر ان کی عقیدت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر ان کے مزید جانثاری اور ان کے دعوے اور وعدوں کا کیا عالم ہوگا۔ آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ امام حسین کو یہ خط امام مسلم بن عقیل نے لکھ دیا۔ یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر مقرر ہو گیا، اور اس نے تمام سرداروں کو، خلفاء کو، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، رئیس تھے، ان کو جو ہے وہ قصر عمارت کے اندر، محل کے اندر بلا لیا، کہا کہ مشورہ کرنا ہے۔ در حقیقت مشورہ نہیں بلکہ یہ چال تھی، ایک سازش تھی، ایک مکاری تھی۔ اس نے کہا ان سرداروں سے کہ بات دراصل یہ ہے کہ بھائی مجھے یزید نے کوفے کا گورنر بنا دیا ہے، اور اب حالات یہ ہیں کہ بھائی یہاں پر نہ تو امام حسین آ سکتے ہیں اور نہ ہی مسلم بن عقیل جو ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی چارہ گوئی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے شام سے کئی ہزار فوج کا لشکر جو ہے وہ کوفے کی طرف آنے والا ہے، اور اس سے پہلے میں تمہیں قتل کروا دوں گا، اور پھر جو تمہارے جتنے بھی افراد ہیں، گھر والے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری موت کے بعد جو حالات ہوں گے تم ان سے بخوبی واقف ہو، میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہوں۔ زیاد کی ان باتوں کو سن کر جو ہے کوفے کے بڑے بڑے سردار پریشان ہو گئے۔ پوری خبر ہے، ایک چال تھی، ایک سازش تھی کہ جو کہ ابن زیاد نے کوفے کے سرداروں کے لیے، کوفے کے باشندوں کے لیے اس نے تیار کی۔ حالانکہ کوئی لشکر، کوئی فوج جو ہے وہ کوفے کی طرف نہیں آنے والا تھا۔ کوفے کے حالات کو قابو پانے کے لیے اس نے اس مکاری اور عیاری سے کام لیا، اور سرداروں کو جو ہے اس طرح کی اس نے خبر دی۔ سردار جو ہے بڑے پریشان ہو گئے، کہا کہ تو بڑی بری حالات ہیں، نے تو یہاں مسلم بن عقیل کی ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اور یہاں تو ہمارے اوپر جو ہے نا لشکر کشی کرنے کے لیے وہاں سے شام سے جو ہے لشکر چل پڑا ہے، اور پھر ہمیں قتل کیا جائے گا، پھر ہمارے بعد میں اہل و عیال کو قتل کیا جائے گا، ہمارے مال و دولت کو لوٹ لیا جائے گا۔ تمام سرداروں نے کہا کہ ابن زیاد، بات دراصل یہ ہے کہ بھائی کوئی بیچ کی راہ نکالو، ہمیں اس مشکل سے باہر نکالو، تاکہ ہم بھی جو ہے یہاں سے نکل جائیں، کوئی قتل و غارت گری بھی نہ ہو، اور پھر امام مسلم بن عقیل ہے، وہ تو امام حسین تھوڑی ہیں، وہ یہاں تھوڑی آئے ہیں، لہٰذا تم کسی طریقے سے ہمیں کچھ ایسی بیچ کی راہ دکھاؤ تاکہ ہم بھی نکل جائیں اور ہمارے گھر اور ہمارا اہل و عیال بھی محفوظ ہو جائے۔ ابن زیاد نے کہا کہ بات سنو، اگر میری بات مانو تو مشکل سے تم ضرور نکل سکتے ہو، کرنا تمہیں یہ ہے کہ میں تمہارے اہل و عیال کو بلاتا ہوں، اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے، تم ان سے محل کی دیوار سے، قصر عمارت سے بات کرنا، اور ان کو بولنا کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، اور مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ نہ دے۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا اور تمہارے اہل و عیال نے تمہاری بات مان لی تو تم بھی محفوظ رہو گے اور تمہارے اہل و عیال بھی محفوظ رہے گی، اور جب شام کا لشکر جو ہے کوفے پہنچے گا تو میں تم سب کو امان دوں گا۔ ابن زیاد کی اس مکاری نے کام کیا، اور ان سرداروں نے ابن زیاد کی اس بات کو مان لی۔ تاریخ کے اوراق کے اندر لکھا ہے کہ اس امام مسلم بن عقیل نے جب کوفے کی عمارت کا محاصرہ کیا تھا، 40,000 افراد تھے جو امام مسلم بن عقیل کے ساتھ موجود، اور جب یہ سازش، یعنی ابن زیاد نے سرداروں کو پکڑا اور ان کو بہکایا اور ان کو کہا کہ اپنے اہل و عیال سے بات کرو، تو اس کے بعد حالات یہ تھے
کہ یہ اپنے اہل و عیال سے بات کرتے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے، اور یہاں سے 4 چلے گئے، وہاں سے 10 نکل گئے، یہاں سے 20 نکل گئے، تو 40,000 کا جو مجمع تھا چند افراد پر رہ گیا۔ ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی دن کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ الٹ سے پلٹ ہو گیا کہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اتباع اہل بیت پاک کے جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، محبت کے بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے، جان نثاریوں کے وعدے کر رہے تھے، حالات یہ ہے کہ ذرا سی مکاری ہوئی، ذرا سی عیاری سے کام لیا گیا، اور اب مسلم بن عقیل کے ساتھ چند سو افراد رہ گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ چلو بھائی نماز عصر ادا کرتے ہیں، نماز عصر کے بعد کیا کرنا ہے اس کے پھر لاہ عمل طے کریں گے۔ آپ نماز عصر کے امام بنے، نماز عصر کی جماعت قائم کی گئی، سینکڑوں افراد کا مجمع پیچھے موجود تھا، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آپ نے دائیں اور بائیں دیکھا تو اس وقت ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے موجود نہیں تھا۔ ایک آدمی بھی اہل بیت کی اتباع کرنے والا، ایک فرد بھی اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا، بڑے بڑے وعدے اور جان نثاریوں کے دعوے کرنے والے ایک فرد بھی نظر نہیں آیا۔ مسلم بن عقیل کو جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ میں کوفے کی حالات سے مطمئن ہوں، حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں تو لوگ اپنی جان و مال قربان کر رہے ہیں، عقیدت و محبت کے دعوے کر رہے ہیں، صبح کہیں دعوت ہوتی ہے، شام کہیں دعوت ہوتی ہے، لوگ جو ہے بڑی سے بڑی تعداد میں آ کر میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور امام حسین اس خط کو پڑھتے ہی، اس خط کو ملتے ہی وہاں سے چل پڑیں گے، اور جب وہ یہاں آئیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا، اور اس وقت تک کہ نہ جانے کیا حالات ہوں گے۔ اسی حالات میں، پریشانی کے عالم میں آپ مسجد سے باہر نکلے، آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے دروازہ بجا کر رہائش کی اور خوراک کی جو ہے وہ طلب کی، لیکن کسی نے بھی نہ تو خوراک دی، نہ تو کوئی پناہ دی، نہ کوئی رہائش دی۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ کوفے کے جو سپاہی ہیں، ابن زیاد کے جو سپاہی ہیں، وہ امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے، گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ تلاش میں ہیں۔ بہرحال آپ نے ایک خاتون کے گھر میں، مختصر بات کر رہا ہوں، بات طویل ہے، لیکن جو چیدہ واقعات ہیں جو تاریخ کے پنوں کے اندر ہیں اور جو مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے نچوڑ دیتے ہیں، ان واقعات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ جب امام مسلم بن عقیل کو کہیں پناہ نہیں ملی، ایک خاتون کے گھر پناہ ملی، اور پھر وہ بھی سازش کا شکار ہو کر وہاں سے بھی مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے جب سپاہی آئے، اور آپ نے جو پھر وہاں پر سپاہیوں سے جو ہے محاربہ کیا، ان سے جو ہے آپ نے مزاحمت کی، اس میں آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد آپ نے جب پانی کا پیالہ مانگا تو اس عورت نے پانی کا پیالہ پیش کیا، تو ہی آپ نے پانی کا پیالہ ہونٹوں کے قریب لگایا تو اس پیالے کے اندر آپ کے مبارک دہن سے جو ہے وہ خون ٹپکا، اور پیالہ جو ہے وہ پورا خون آلود ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید اب دنیا کا پانی جو ہے وہ نصیب۔ آپ نے پانی کا پیالہ وہیں چھوڑ دیا، پھر آپ دوبارہ محاربہ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو کہا کہ بات یہ ہے کہ تم ایک کام کرو، تم یزید کی بیعت کر لو اور امام حسین کو یہاں آنے دو، ہم امام حسین سے خود نپٹ لیں گے، تم صرف جو ہے یزید کی بیعت کا اعلان کر دو کوفے کے اندر، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس بات کو سن کر آپ جو ہے بڑے بھرم ہوئے، اور آپ نے جو ہے وہ جو ہے تانا مارا، غصے سے للکارا، اور اس نے تیش میں آ کر آپ کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے گرفتار کر کے آپ کو قصر عمارت کے اندر داخل کیا جانا تھا، جلادوں کو پہلے سے تیار کر دیا گیا کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل قصر عمارت کے دروازے سے داخل ہوں، ان کے سر کو جو ہے سب سے پہلے جدا کر دینا۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر، اور یہ سفر شہادت کی، واقعہ کربلا کی سب سے پہلی شہادت ہے۔
جی ہاں، واقعہ کربلا کی سب سے پہلی شہادت امام مسلم بن عقیل۔ اور خدا کا کرنا دیکھیے کہ یہ وہ دن ہے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا، امام حسین کے نائب امام مسلم بن عقیل خاندان اہل بیت کے فرد 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو یہاں کوفے کے اندر سفاکی کے ساتھ ظلم کی کیفیت میں، پیاس کی کیفیت میں یہاں شہید کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے 3 ذی الحجہ مکہ مکرمہ سے امام جو ہے امام حسین امام علی مقام جو ہے وہ کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعات جو تقدیر کو اجاگر کرتی ہے۔ جب خدا کا کرنا ہوتا ہے نا تو حالات خود ہی اس طرح ہو جاتا ہے کہ انسان مجبور اور محض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سفر شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شہادت کا سفر، اور یہاں شہادت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ واقعہ کربلا محرم الحرام کو شروع ہوگا، لیکن یہ 3 ذی الحجہ ہے کہ جہاں اہل بیت کے پہلے فرد کا خون بہایا گیا۔ یہ 3 ذی الحجہ ہے 60 ہجری کا، اور صرف امام مسلم بن عقیل نہیں بلکہ آپ کے دونوں صاحبزادے جو آپ کے ساتھ عقیدت مندوں کی دعوت لینے، ان کے انعامات اور اکرامات کو سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے، ان ظالموں نے، ان بے شرموں نے ان کمسن شہزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر کے قصر عمارت کے اوپر ان کو لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو شہید کر کے ان کے جسموں کو جو ہے وہ نہروں میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آخری جو ہم اس سلسلے کی ہم شروع کریں گے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ابن زیاد کا کیا حال ہوا، نے جو اہل بیت کے خون کے ساتھ کیا، اہل بیت کے ہونے حال کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ آخری مرحلے میں آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی عزیز ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ امام حسین کے ایک اور قاصد جو کہ کوفے کس طرح پہنچے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا پیغام دیا تھا، کیا خط دیا تھا، اہل کوفہ کے نام کیا پیغام امام حسین ان کو دے کر بھیج رہے تھے، اور ان کی شہادت کا پورا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یا حسین 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 یا حسین